بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تصور کریں اس بے بسی کا کہ جب آپ اپنے پیاروں کو کسی بڑے حادثے، کسی تباہ کن طوفان یا کسی ایسی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں جو آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہے۔ آپ چیخ چیخ کر انہیں خبردار کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کھینچنا چاہتے ہیں، انہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ بربادی کا ہے، یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، واپس آ جاؤ۔ لیکن وہ آپ کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بکواس کر رہے ہو، ہمیں تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ تڑپ جاتے ہیں کہ کیا تدبیر کروں کہ میرا بھائی، دوست، میرا خاندان یا میرا پیارا اس تباہی سے بچ جائے۔ آپ بے بس ہو کر صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے حق میں دعا ہے کہ یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ ناظرین، یہی کیفیت حضرت نوح علیہ السلام نے بھی محسوس کی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، مگر لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے، پانی میں غرق ہوئے۔ یہ قصہ ہمیں نہ صرف اللہ کی قدرت دکھاتا ہے، بلکہ حق اور سچائی پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ بھی سکھاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ وہ اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے، انہیں سمجھاتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو۔ لیکن قوم پر ضد، ہٹ دھرمی اور غرور چھا چکا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے اور حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے۔ سال ہا سال گزر گئے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، لیکن قوم کا رویہ نہ بدلا۔ قرآن کہتا ہے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مجلس میں زیادہ تر وہی لوگ بیٹھتے جو غریب اور کمزور تھے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں تو پہلے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں ان لوگوں کو کیسے نکال دوں جنہیں اللہ نے اپنا خاص بندہ بنایا۔ یہ سن کر سردار اور زیادہ بگڑ گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کبھی مایوس نہ ہوئے۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، کبھی نرمی سے، کبھی دلیل سے، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کی روشنی میں، کبھی کھلے عام، کبھی چپکے چپکے۔ قرآن میں ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، مگر میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ جب قوم نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات محنت کر کے کشتی بنائی، لیکن لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ وہ ہنستے، تانے دیتے، یہ دیکھو نوح پاگل ہو گیا ہے، خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور پھر وہ دن آ گیا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان دھاڑنے لگا، بادلوں نے غضبناک شکل اختیار کر لی۔ پھر زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ قرآن نے جس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش کے ساتھ، اور زمین کو چشمے بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظریں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھیں، وہ بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، جو باپ کی باتوں کو جھوٹ سمجھتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن بیٹے نے غرور سے جواب دیا،
میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک تیز موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ قصہ نبی ہمیں کئی اسباق فراہم کرتا ہے۔ حق پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے دکھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا مگر سچائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دنیاوی طاقت کسی کو نہیں بچا سکتی، یہ اس قصے کا ایک اور سبق ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا۔ یاد رکھے کہ ہر قوم کا ایک طوفان ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی گناہ، غرور اور ضد میں مبتلا ہو گئے تو ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی خیر کا باعث نہیں بن سکتی۔ اللہ کی دی گئی مہلت کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ کہ قرآن میں بیان کی گئی یہ کہانیاں اور واقعات محض ماضی کے قصے نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، تاکہ ہم وہی غلطیاں نہ دہرائیں جو پچھلی قوموں نے کیں۔ آئیں آج سے ہی اپنی اصلاح کا آغاز کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں۔